جی افشاں میں آج آپ سے بات نہیں کر رہا. نہیں تے اسی کڑا مرے جا رہے ہیں کاشف صاحب. نہیں جھکتے نہیں لگائیں آپ بالکل بھی. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا آپ اس قابل بھی ہیں کہ میرے ساتھ بات کر سکیں. جائیں پہلے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں. آپ تسی کرایا؟ میں نے کروایا. میری تو فیملی کے اکثر لوگ باہر رہتے ہیں, بڑا پیسہ ہے ہمارے پاس. انہوں نے بڑا قیمتی ٹیسٹ کروایا. پتہ نہیں آپ کے پاس, آپ چندہ کروا کے کروائیں بے شک, لیکن کروائیں. اور میرا ڈی این اے ٹیسٹ نکلا اعلیٰ والا. نہیں سوال میرا یہ ہے, کاشف بلوچ / حسن نثار وجہ کی بنی کرانا کیوں پیا اے دسو. یہ سوچنے والی بات ہے کہ ان کی فیملی نے اور انہوں نے جو پاکستان, ہاں کیا وجہ بنی. شک تھا انہیں اپنا شریف النسل ہونے پر. اعلیٰ النسل نہیں کہنا چاہیے تھا. شرفا, شریف, اشرف. شریف وہ نہیں, شریف بدماش, وہ تو غلط ہو. اشرف سے شریف. تو انہیں کوئی شبہ تھا کہ انہوں نے ٹیسٹ کروایا؟ نہیں, ایک لحاظ سے میرے تو سننے میں آ رہا ہے کہ کالدہ لیل پور تے جلندر جشن دا سما ہے اور انہوں نے کیا ہے کہ اننے سال ہو گئے سی کہ سانو مطلب کہ ایک شرمساری دا سامنا سی. تے آج پتہ لگا کہ وہ عرب ورڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور افغانستان سے بھی. یہ نہیں بھی اسپیسیفکلی پتہ لگا کہ وہ سینٹرل ایشیا, عرب, سینٹرل ایشیا اور افغانستان. اچھا, اتنا کڑمس جڑا مچیا ہے اس ڈی این اے دا, سوال ہے کہ مطلب کہاں عرب, کہاں سینٹرل ایشیا, پھر افغانستان, جلندر, پھر لیل پور, پھر لاہور. ڈی این اے دا اتنا کڑمس. اچھا یہ مذاق تو کاشف صاحب چلتا رہے گا کیونکہ میں زیادہ دیر تک سنجیدہ نہیں رہ سکتی, لیکن کچھ معاملات میں تھوڑی دیر کے لیے اگر سنجیدگی دکھائی جائے تو میں اگر اس ساری سچویشن کو جو اس ویڈیو کلپ کی صورت میں دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہے, ایک لفظ میں اگر میں بیان کرنا چاہوں تو وہ ہے ریسزم. بالکل, نسل پرستی. حسن نثار کا یہ جہالت بھرا جو رویہ ہے, بنیادی طور پر جاہلانہ رویہ ہے, اس کے لیے آپ نے بہت بالکل پریسائز لفظ استعمال کیا. مطلب آپ کا ڈی این اے پاس ہے. آپ نے رنگ, اپنی نسل, زبان, سو کالڈ کلچر, کیونکہ آپ اور آپ کے پرکھوں نے جس خطے میں برسوں گزار دیے, پتہ نہیں کیس میں تسی اتھے پہنچے سی تے کس طرح تسی جو کچھ کیتا, آپ آج بھی اس کلچر اور اس زبان اور اس رنگ نسل پر مطلب کہ اتنی پرائیڈ لے رہے ہیں, انہوں نے پتہ بھی نہیں ہونا تسی اتھے کھجل ہو رہے ہو. مطلب عربس کو نہیں پتا ہوگا کہ ایک حسن نثار یہاں پہ تڑپ رہا ہے. تڑف پتہ نہیں وہ خود تڑف رہے ہیں یا انہوں نے, مطلب ایک لحاظ سے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چہرہ ہے ہمارے میڈیا میں, وہ جن کو کہتے ہیں نا لیفٹ کے صحافی, ٹھیک ہے, یہ چہرہ ہے ہمارا جو لیفٹ ہے نا, وہ ایلیٹ اردو, ایلیٹ پنجابی نیکسس ہے, وہ ایسا ہی ہے. اچھا, یہی سارا لیفٹ ہے آپ کا. معاملہ یہ ہے کہ روشن خیال سیاستدان ہو تو وہ فواد چودھری ہے آپ کے پاس. بالکل ایسا ہی ہے. روشن خیال صحافی, دانشور, اسکالر, سیاسی تجزیہ کار, تجزیہ تراش, مبصر, اور کہیں کچھ لوگ ان کو مورخ ہندہ یا مورخ ہندہ, جو بھی ہندہ ہے, خیر انہوں نے اپنی تاریخ پتہ ہے, نسل پچھوں پتہ ہے, جو بھی کروایا بھائی, پیسے خرچے نے. تو لیفٹ کے ساتھ یہ چہرہ جڑا ہوا ہے. بالکل مطلب میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پھر انٹرسپیکشن کر لینی چاہیے ان لوگوں کو, یا پھر یہ بات وہی ہے, ایسا کلاس انٹرسٹ کا تعلق بنتا ہے. آپ نے جو میں کہنا چاہتا تھا بات کاٹ کے آپ نے وہ بول دی. بالکل آئی ایگری, آپ درست فرماتی ہیں. اور یہ صرف ریسزم ہی کا معاملہ نہیں ہے, یہ صرف ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہی نہیں ہے, اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اے ویکھو اے ساڈے میڈیا دے اتنے بیٹھے لوگ ایہو جیاں گلاں کر دینے اور بتا رہے ہیں کہ اس خطے کا جو مقامی ہے وہ غلیظ ڈی این اے والی بات کی گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر تھوڑا جہا انہوں نے سپیس دن دیتے, انہوں نے پلا غلیظ تو علاوہ کیڑا لفظ برتانا سی, بتائیں ذرا کاشف صاحب. پلید کا. میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کروں گا, آپ اپنی بات مکمل کر لیں. اور یہ میں لکھ رہا ہوں, یہ جو آپ نے بات کہی نا,
آج کی اس یہ جو کنورسیشن ہم کر رہے ہیں اس کا یہ بنیادی پوائنٹ ہے, میں لکھ رہا ہوں اس کو. مطلب جو دوسروں پھر میں تھوڑی سی رعایت کیوں دے رہی ہوں, میں جو سیاستدان کو غلیظ کہہ رہے ہیں, جو سیاستدان کو ہمیشہ چور ڈاکو لٹیرے فلانا ٹمکانا یہ سب کچھ کہتے رہے ہیں, اور اس طرح اور پھر اپنی ہی مطلب ساتھی خاتون اینکر کو گالیاں بکتے ہوئے ان کو دیکھا گیا ہے, تو ان سے آپ لفظ پلید مطلب وہ تو غلیظ پلید ایک ہی بات ہے. ہاں تو وہ بس تھوڑا سا نجس ایک ہی بات ہے. آپ نے جو بات کہی نا, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس موقع پہ, ٹھیک ہے؟ آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. ایک سوال کہ یہ جو حسن نثار جیسے جاہل دانشور لبرل لیفٹ کے سو کالڈ ہے نا, پاکستان میں تو لیفٹ ہے ہی سو کالڈ, لیکن یہ جو ہے تو یہ خود بخود بنے یا ان کو پلانٹ کیا گیا؟ آپ اس ریسزم کی ہسٹری پہ کوئی بات کریں نا. تھینک یو سو مچ, میں اسی جانب جانا چاہ رہی تھی. اچھا, یہ جو ریسزم ہے کاشف صاحب, اس کی ہسٹری, کیونکہ یہ آئسولیٹڈ واقعہ تو ہے نہیں, اس کی ہسٹری کے اوپر بات ہونی چاہیے. اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی رہی ہے, اس کو راسخ کیسے کروایا گیا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ کوئی آج کل میں یا چند سالوں میں نہیں ہوا, چند برسوں کا قصہ نہیں ہے یہ. اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے کہ پاکستان میں جب پاکستان بنا, آپ نے کہا نا پلید کا لفظ استعمال کیا, تو پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کی جگہ ہے. تو یہاں پہ تو پلیتوں کی اور غلیظوں کی ویسے بھی گنجائش نہیں ہے. وہ کیا وہ تھپڑ مار کے کہا تھا سندھ میں یہاں کے جو نیٹو ہندو کو کہ تم نے گند مچایا بھائی یہاں پہ, ہے نا, یاد ہو. تو پلیتوں کی تو یہاں پہ جگہ ہے ہی کوئی نہیں, جو مائنورٹیز ہیں. تو یہ تو ان لوگوں کے نزدیک جو پلیت غلیظ ہے ان کے لیے تو یہ ملک بنا ہی نہیں تھا, تو پاک لوگوں کے لیے بنا تھا ملک. اور اس میں معاملہ پھر وہی آتا ہے, مقامیت کو گالی بنانا. سمجھنا ہی نہیں ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں, نہیں, اس کو راسخ کیسے کرنا ہے کہ اس کو بنا کر دکھایا جائے, اور اس کے اوپر محنت ہو, نصاب میں, آپ کے آرٹ میں, آپ کے آرٹسٹ کے ذریعے سے, آپ کے لٹریچر کے ذریعے سے, آپ کے میڈیا کے ذریعے سے مقامیت کو, اور پھر اس میں زبانوں کو جس طرح سے گالی بنا دیا جانا. مطلب کیا ہم نہیں جانتے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر صرف ایک زبان کو ہی اون کرنے کا رواج پڑا, جس زبان کا ڈی این اے غلیظ نہیں تھا, پر گالے کے اے جدو تیز تیز بول رہے سن نا, تو وہ پنجابی مجھوں نکل گئی انہوں نے. وہ غلطی سی نا, وہ ڈی این اے میں نا تھوڑا سا ارتعاش آ گیا ہوگا, تو وہ کوئی جین جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے بہک گیا ہوگا. جین گانا گا رہا ہوگا, رات کا نشہ ابھی آنکھ سے گیا نہیں, تو پنجابی نکل گئی ہوگی منہ سے. تو مطلب ایک زبان, اور یہی کہا گیا ہم ایک قوم ہے, ایک زبان ہے. یہ تو ہمارے ہاں سے پہلے دن سے ایک نعرہ چلایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ایک قوم ایک زبان. آپ نے اتنی عمدہ گفتگو کی, اگر ہم اس کو سم اپ کر کے نا تھوڑا اور پیچھے چلیں, پھر اگر آپ نے ہسٹری پہ بات شروع کر ہی دی ہے یہ کہہ کے کہ جناب اس کی اپنی ایک تاریخ ہے, اس کا اپنا ایک بیہیویئر ہے, اور اس کا کیا آپ نے امپلیمنٹیشنز جو ہے نا وہ بالکل. تو میں اگر اس کو سم اپ کروں تو آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اعلیٰ ڈی این اے کا جو پروجیکٹ پاکستانی ریاست نے اڈاپٹ کیا تھا وہ پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا, اور پھر یہ کہنا کہ ہم عرب اور عجم سے آئے ہیں. پھر آپ کے منہ سے عرب نکل رہا تھا نا, میں معافی, میرا ڈی این اے بھی ہو سکتا ہے عرب, تو وہاں سے آئے ہیں, اور لوکل ہونا ایک گالی ہے اور وہ غلاظت ہے. تو اپنی شناخت کو لوگ کاٹ کے اس طرح ڈیسپریٹ ہو کے حسن نثار جیسے قابل ترس ذہنی مریض لوگ یہ پاگل ہوئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جوڑ لیں کہیں باہر سے, کہ وہ یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے آئے تھے, اور جو لوکل ہے وہ بنا ہی. تو یہ جڑا ہوا ہے ایک کالونائزڈ بیہیویئر سے. یہ نہیں کہ پاکستان بنا تو اچانک انہوں نے کہا کہ جو لوکل ہے وہ غلیظ ہے اور جو باہر سے آیا تھا اس کے پاس حق ہے, جو انویڈر تھا اس کے پاس, جو یہاں کے مقامی کے وسائل اور اس کی زمین اور اس کے کلچر کو مطلب سنپ کر رہا تھا. کیا عمدہ بات کہی ہے آپ نے,
کیا عمدہ سوال ہی یہی ہے. تو اس کا آغاز تو پاکستان بننے سے پہلے جو ہمارے پاکستان کا پہلا میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک گورننس کا آئیڈیا سوچا تھا نا جس بندے نے کہ یہاں پہ گورننس کیسے ہوگی, وہ سر سید احمد خان تھا. حالانکہ اس وقت تو کوئی بات نہیں تھی 2 نیشن تھیوری وغیرہ کے حوالے سے, لیکن ان کو معمار کہا جاتا ہے 2 نیشن تھیوری کا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ 2 نیشن تھیوری کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے تھے تو ایک خاص گورننس کے سٹائل کی بات کر رہے تھے, تو سر سید احمد نے اپنی تقریروں میں یہ کہا ہے کہ کیا آپ جو یہاں پہ راجپوت اور مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی غیرت اور آپ کی حمیت, مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ گوارہ کر لے گی کہ بنگالی, جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اشرف نہیں ہے جس کا ڈی این اے لوکل ان کے نزدیک نہیں وہ تو نزدیک تو انویڈر, اور وہ آپ نے بات کر دی انویڈر اور نیٹو کی تقسیم تو وہی ہے نا. مطلب ڈی این اے اعلیٰ اور وہ کمتر کیسے ہوتا ہے بھائی؟ ڈی این اے تو ڈی این اے ہوتا ہے نا یار. نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کے پاس انسانوں کا ڈی این اے اور باقی سارے باندر ہیں, یا لگتا یہ ہے کہ جو حرکتیں ہیں مطلب ان کا ڈی این اے انسانوں سے میچ نہیں کرتا. ایگزیکٹلی یہی بات آپ نے پھر دیکھیں. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈی این اے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے اچھا والا کہ میں باہر سے آیا ہوں, میرے پاس پروف ہے تاریخ. اب تو مجھے سائنس نے بتا دیا کہ میں لوکل نہیں ہوں, کہ ہم تو حکمران تھے, ہم تو حکمرانی کے لیے یہاں پر آئے تھے, کچھ ایسا ہی ہے نا. تو اب آپ میرا آپ سے ایک سوال ہے یہاں پر کہ جب سر سید احمد خان نے لفظ استعمال کیے کہ سادات, مغل, پٹھان, ایک اور بھی تھا میرا خیال, سادات, مغل, پٹھان, اور میرا خیال ہے کہ وہ راجپوت نہیں, راجپوت تو وہ جو ہندو, ویسے تو راجپوت ظاہر سی بات ہے کنورٹ بھی ہوئے بہت سارے, لیکن وہ راجپوتوں کو بھی کہہ رہے تھے نا. تو راجپوت تو لوکل تھے, تو ان کو کیوں وہ اونچی ذات والا کہہ رہے تھے, اس پہ مجھے بتائیں پھر. وہ اس لیے کہ جو کاسٹ سسٹم ہے اس میں وہ اونچی ذات کے ہیں. ایگزیکٹلی. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نہ صرف اونچی ذات کے ہیں بلکہ وہ بھی اس چیز کے اوپر پرائڈ لیتے ہیں کہ وہ بھی انویڈر تھے, ایرینز. ٹھیک ہے نا. جب ایرینز یہاں پر آئے تو جو یہاں کا اصلی لوکل تھا یا نیٹو تھا, اس پہ تو آپ بات کریں تو مزہ آئے گا, کیونکہ یہ آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے. واٹ اباؤٹ دراورز؟ ایگزیکٹلی. تو آپ ایرینز کے اوپر فخر کر لیں گے, یہ وہ دراوڑ کتنے گئے؟ وہی آپ ان کی سرزمین پر بیٹھ کر اس سیولائزیشن کے اوپر قابض ہو کر, جہاں سے آج بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے ڈیولپ تھے اس زمانے میں بھی, آپ ان کا نکاسی, آپ کا سسٹم دیکھیں وہاں پر, مطلب کیا چیز ہے جو وہاں سے آپ کو ان کی تہذیب کا پتہ نہیں دیتی. ہاں ایک چیز, کوئی ہتھیار نہیں نکلیا اتھوں, انہوں نے کوئی عادت نہیں سی دوجیاں دیاں زمیناں دے اتے جا کے حملے کرن دی تے قبضے کرن دی, ہتھیار نہیں نکلا ہے اس سیولائزیشن سے. ان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ڈی این اے میں خرابی ہے. ظاہر ہے نا, نیٹو لڑنا جھگڑنا نہیں تھا تو پھر ڈی این اے میں مسئلہ ہے ان کے. اچھا میں رومانٹیسائز نہیں کرتا. اور جہاں تک آپ بات کرے تھے بنگالیز کی, تو وہ کون سا کوئی مطلب کہ جو اس وقت کہا گیا, وہ ہم بعد میں انہی بنیادوں کے اوپر ہم نے بنگلہ اس وقت کے مشرقی پاکستان کے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا. ان کا ڈی این اے خراب تھا, اور کیا کچھ نہیں کہا. کالے ڈی این اے خراب تھا, ناٹے ڈی این اے خراب تھا, بھدے ڈی این اے خراب تھا. اور مطلب یہ بات کس قدر تکلیف دہ ہے کہ آپ انسان ہونے کے باوجود دوسرے انسانوں کو ان کی شکل, ان کے رنگ اور سو کالڈ نسل کی بنیاد کے اوپر جج کر رہے ہیں, ان کی زبان اور ان کے کلچر کی بنیاد پر ان کو غلیظ کہہ رہے ہیں. پائن تسی ہے کون؟ اچھا میں آپ اس کے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا نا اس کی امپلیمنٹیشن سے میرے دماغ میں وہ لفظ چپک گیا ہے. بات یہی ہے کہ یہ ریسزم تو ہے, لیکن یہ ریسزم کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا کاسٹ سسٹم ہے جس کی انٹرپریٹیشن جناب حسن نثار صاحب نے فرمائی. کیسے دیکھیں, جب ایرینز یہاں پر آئے تو انہوں نے یہاں کے وہ اسی لوکل نیٹو تہذیب پہ جب قبضہ کیا تو اس کے بعد ان کے سیٹل ڈاؤن ہونے کا عمل شروع ہوا ہندوستان میں, اور پھر انڈس سویلائزیشن سے گنگا جمنا تہذیب تک کا سفر,
उसके ऊपर भी तारीख को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट किया जाता है। फिर आप देखेंगे बाद में वो पवित्रता या पवित्र और अपवित्र, पाक और नापाक की तकसीम, और वो आज तक आप फॉलो करती हैं जो दलित है। इसमें आप ये देखिए कि मुसलमान कहते हैं कि हमारे में कास्ट सिस्टम कोई नहीं था। इस कास्ट सिस्टम में तो तय हो गया ना कि ऊपर जो ब्राह्मण है या ऊपर के जो लोग हैं वो सब के सब एरियन इन्वेडर ही हैं, जो ऊंची या जिनका ताल्लुक मजहबी मामलात से था या जिनका ताल्लुक फ़ौजी मामलात से था। बाकी तो आपको पता है। फिर आप मत मुस्कुराइए ये मेरी बातें सुन के। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि उसके बाद आप ये देखिए कि ये कास्ट सिस्टम बना तो मुसलमान कहते हैं हमारे यहाँ तो कास्ट सिस्टम है नहीं। एग्जैक्टली इन्हीं बुनियादों पर जब सलातीन दिल्ली थे यहाँ पे हुक्मरान, तो उनके दरबार में अजलफ और अशरफ की तकसीम हुई। अजलफ वो मुसलमान जो कन्वर्ट हुआ है, निचली ज़ात का कोई हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान हुआ, और अशरफ वो है जो बाहर से आया है घोड़े पे बैठ के। तो वही तकसीम है। तो ये कास्ट सिस्टम है जिसको असर्ट किया हसन निसार ने, और कुछ नहीं किया। आखिरी बात करूँगा, बात बहुत तवील हो गई, कि ये जो उन्होंने 10 करोड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं हैरान हूँ उस बंदे की चालाकी पे, हसन निसार की। उसने कहा ना कि 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होंगे, और वो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा था। बांग्लादेश के वाले से वो तो चले गए, वो तो नहीं, वो 10 करोड़ में पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा था। ये बड़ी समझदारी की बात उसने की है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नो, दिस इज नॉट अ जोक। आप ये देखें, और उसने कहा कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। वो बिल्कुल सही कह रहा था। पहला जो जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे सेंसस करवाया तो कितने परसेंट में ब्राह्मण निकले? अभी भी 3-4% ब्राह्मण। और जो अशरफ मुसलमान थे, जिनको बाद में फिर भड़तू पड़ गए कि यार इस जमहूरियत में तो फिर हमारा नहीं बनेगा, वो भी 3-4-5% ही थे। तो आप टोटल पॉपुलेशन अशराफ की आज भी मिला लें, अशराफ से मुराद वो जो इन्वेडर थे, तो वो इतने ही होंगे पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मिला के। वो हुक्मरान थे, उनका डीएनए ठीक था और इनका डीएनए खराब है। तो ये पूरी कहानी आप तारीख में गई तो हम तारीख में पीछे चलते चले गए। अगर हसन निसार के साथ हम 100,000 इख्तलाफात, क्या उनकी हर बात के साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, एक बात माननी पड़ेगी, बंदा मुनाफिक नहीं है। ये बात किसी और के बारे में भी कहते थे। खैर वो अब दुनिया में नहीं है, तो छोड़ें इस बात को। बंदा मुनाफिक नहीं है। जो सोचता है, जो दिल विच हुंदा है, जो दिमाग दे विच हुंदा है ना, वो उगल दिंदा है। अपनी जहालत का ऐसा नाच नाचता है कि बड़े फिर उस पर जो फख्र है, वाह, वो तो कमाल है, चेरी ऑन टॉप। ठीक, अच्छा चलें, ये हो गई बात। लेकिन जो मेरे नज़दीक सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसा रेसिस्ट दिमाग, ऐसा बदजुबान, ऐसा पेट्रियार्की भी है, और पता नहीं उन्होंने क्यों रोशन ख्याल ते फलाना टमकाना ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़िया होया, सिर्फ इसलिए कि वो एक दो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर देंदा है। चले, और ऐसा शख्स जो कैमरे के ऊपर पकड़ा गया, जो अपनी साथी एंकर को गालियां बक रहा है, ये शख्स हमारे मीडिया पर बरसों से, दिहाइयों से मुबस्सिर और दानिश्वर और सहाफ़ी के तौर पर मुसल्लत है। वो शख्स ये बता रहा है कि इस खित्ते के लोगों का डीएनए गलीज है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गलीज तरीन है ना, वो सियासतदान है। अब देखें, ये ना असल में मुतासिर है, वो जनरल ज़ियाउल हक के फेवरेट राइटर होते थे ना, अशफाक अहमद, उनकी बेगम होती थी, एक क्या नाम था उनका, बानो आपा। हाँ, बानो आपा। उन्होंने एक नावल लिखा था बड़ा मशहूर, राजा गिद्ध में। उन्होंने बताया था कि ये जीन्स में आ जाती है करप्शन, जीन्स और डीएनए। तो ये तसव्वुफ वहाँ से चल रहा है, आपको बता रहा हूँ मैं। तसव्वुफ तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾल्लुक है? बहुत गहरा मनिया के वो लैलपुर लसूड़ी शाह के इलाके तो ने, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है वहां से। ठीक है, तो अरब और अफगानिस्तान से आए। लसूड़ी शाह वाले भी खुश ने, कल जलेबियां वंडियां उन्होंने उथे। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा शख्स जो सियासतदान से नफरत को फरोग देता है, जो जमहूरियत से बेजारी पैदा करने का एक मुन्नज़्ज़म तरीका जानता है, और उसको नेटिव्स का दुश्मन है, जो नेटिव्स का दुश्मन है, नेटिव जबानों का, नेटिव कल्चर्स का, नेटिव पंजाबी मुंह जो निकल गई वो अलग गल है। लेकिन चलो, तो ये आपका सोचा समझा प्लान है ना भाई, फैसला है, शऊरी फैसला है।
آپ نے یہاں پہ آئیڈینٹی کرائسس پیدا کرنا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ وہ ان کا لیڈر وہ ہے جو دنیا میں ان کی عزت بنانے کے لیے آیا. تو وہ سب اپنی زبانوں سے کیوں نفرت کر کے, پنجابی کیوں نہیں بولتا اپنی زبان, تو وہ تو اردو بولتے ہیں ہمارے. انہوں نے منہ جو تلک گئی سی پر پھر بھی. تو یہ تو ایک پلان تھا, پروجیکٹ ہے جس کا وہ ایک ایجنٹ ہے بس, اور کیا ہے. اور یہ ہے کہ آپ کی اسکرینوں پر ایک شخص جو اتنا ہذیان بکتا ہے, اتنا ہیجان اس کے چہرے اور زبان سے ٹپکتا ہے, وہ سیاستدان کے لیے کیا سوچ رکھتا ہے اور پھر اس کو کس طرح سے اگلتا ہے. سر جی وہ اکیلا نہیں ہے, یہ پورا ایک نسلوں سے پاکستان میں جب ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا نا کہ ہم نے اپنی آئیڈینٹی کو ہندوانہ کہہ کے, وہ ہندو ہی کہہ رہا تھا نا, یا وہ کہہ کے, تو لوکلز کو, نیٹیوز کو برا بھلا سمجھنا ہے اور صرف کچھ آٹے میں نمک. شکر, میں تو میرا ڈی این اے تو کروڑ شکر ادا کیا انہوں نے. نہیں اس سے پہلے بات سیاستدان اور جمہوریت کے معاملے پر ان کی جو بیزاری ہے, انہوں نے کہا غلیظ ترین ڈی این اے سیاستدان کا ہے. تو اوکے, اس ملک میں زیادہ وقت مارشل لا رہا ہے تو وہ اعلیٰ نسل کے ہوں گے, وہ سیاستدان نہیں, اور یہ خود کو جس علاقے کا بتا رہے ہیں, جس پر فخر فرما رہے ہیں, وہاں کیا حالات ہیں. اوتھے جمہوریت دے کی حالات عرب کے بارے میں نا, عرب کے بارے میں مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا, اور اوتھے خواتین دے حقوق دے کی حالات نے. ہن اگر تھوڑا جہا اوپن ہون دی کوشش کر رہے نے تے دیٹس آل اباؤٹ اکانومی. لیکن وہ ان کا ڈی این اے تو اچھا ہے نا, یعنی ڈی این اے اچھا نا. لیکن مجھے علامہ صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا, پنجابی تھے لیکن انہوں نے فارسی اور اردو میں شاعری کی. مطلب کبھی آپ نے علامہ صاحب کا پنجابی شعر سنا کوئی؟ تو یہ ان کا ایک اعلان تھا. ان کا ایک شعر ہے کہ حرم رسوا ہوا پیرے حرم کی کم نگاہی سے. تو اگلا مصرع نہیں بولتا اس میں, پھر وہ جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے. تو وہ تو خود اعتراض کر رہے ہیں کہ عرب جو ہے نا, وہ جو ہے وہ کولونائزیشن کے بعد جس طریقے سے انہوں نے کلونیل طاقتوں کے ساتھ گڑ چوڑ کیا تھا, تو علامہ صاحب نے بھی اعتراض کر دیا. تو یہ تو عجیب ہی بات ہو گئی کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ڈی این اے کی غلطی نہیں تھی, یہ ڈی این اے کی غلطی نہیں تھی, یا ڈی این اے کا اچھا ہونا تھا کہ آپ نے پولیس والا بن کے, امریکہ نے آپ کو پولیس والا بنایا اور آپ نے اس خطے کے اندر جنرل ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹرز کی مدد سے یہاں پر بیج بویا انتہا پسندی کا اور کلاشنکوف کلچر لے کر آئے. تو یہ بات تو میرا خیال ہے وہ سوچتے نہیں ہوں گے, لیکن یہ بات ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا ہے یہاں کا اچھے والا ڈی این اے اپنے آپ کو یہاں سے سیپریٹ کر لیں اور نیٹیوز کو ان کے حال پہ چھوڑ دے. ہم خود نہ خود کسی نہ کسی طریقے سے. سوال تو پھر وہی ہے کہ اگر حسن نثار کی زیادہ تر فیملی باہر سیٹلڈ ہے, وہ ساڈے اتنے کیوں مسلط نے؟ مطلب اچھا ڈی این اے, اچھی جگہ چلے جائیں, ایک خراب جگہ پر کیوں خود کو خجل خوار کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں؟ مطلب اولاد تو چلو خجل خوار ہے, یا آپ بھی ہو رہے ہیں, چلے جان اتھوں. یہ سوال ہم جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں جن کا ڈی این اے جو ہے ان کے نزدیک